اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، سو آپ اس کے ملنے میں کچھ شک نہ کیجیے، اور ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے موجب ہدایت بنایا تھا، اور ہم نے ان میں سے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے، جبکہ انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ بلا شبہ آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان چیزوں میں فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ کیا ان لوگوں کو اس چیز نے ہدایت نہیں دی کہ ان سے پہلے ہم کتنی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں؟ یہ لوگ ان کے رہنے کی جگہوں میں چلتے پھرتے ہیں، بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں، کیا یہ لوگ نہیں سنتے؟ تفسیر۔ پہلی آیت کریمہ میں فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، انہوں نے اس کی اشاعت میں تکلیف برداشت کی، اور اب آپ کو یہ کتاب دی ہے، یعنی قرآن مجید عطا فرمایا ہے۔ آپ اس کتاب کے ملنے میں کچھ شک نہ کیجیے، یعنی آپ صاحب کتاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بلند ہے۔ اس بلند مرتبہ کے ہوتے ہوئے اگر کج فہم آپ کی دعوت پر دھیان نہ دیں تو آپ غم نہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی، وہ محنت کرتے رہے اور ایذا دینے والوں کی باتوں پر صبر کرتے رہے۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ملنے میں کچھ شک نہ کیجیے کا خطاب گو بظاہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن مقصود خطاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، اور وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن مجید کے بارے میں کتاب اللہ ہونے میں شک تھا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہی مشقت دی ہے جس مشقت کے راستہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں۔ پس آپ گھبراہٹ میں نہ پڑیں۔ لوگوں کی طرف سے جو تکلیف و پریشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچی وہ یقیناً آپ کو بھی پہنچیں گی، اور ہم نے اس کتاب کو جو موسیٰ کو دی تھی بنی اسرائیل کے سبب ہدایت بنایا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن مجید بھی آپ کی امت کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل میں پیشوا بنا دیے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، جبکہ انہوں نے صبر کیا۔ اس سے معلوم ہوا ہدایت اور محنت کی کوشش میں صبر کرنا ضروری ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبر کریں، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ یہ یقین انہی ہدایت اور دعوت کے کام پر ثابت قدم رکھتا تھا۔ ائمہ سے کون مراد ہیں؟ حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ ان سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام مراد ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کی امت کے افراد مراد ہیں جو ہدایت اور دعوت کے کام میں لگے رہتے ہیں۔ یہ دوسرا قول اقرب ہے کیونکہ
وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ حال کے مناسب ہے۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے اور اس تکذیب پر عذاب آ جانے کی وعید سنتے تھے، وہ عذاب آنے کی بھی تکذیب کرتے تھے اور یوں سمجھتے تھے کہ عذاب آنے والا نہیں ہے۔ یہ یوں ہی باتیں ہیں۔ ایسے لوگوں کی تنبیہ کے لیے فرمایا کہ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر دی ہیں، یہ خبریں ان تک پہنچی ہوئی ہیں اور ان لوگوں کی ہلاکت کے واقعات انہوں نے سن رکھے ہیں، اور صرف سنے ہی نہیں، آنکھوں سے بھی ان کی تباہیوں کے آثار دیکھتے ہیں جب اپنی تجارت کے لیے سفر کرتے ہیں۔ خصوصاً اہل مکہ جو تجارت کے لیے شام جایا کرتے تھے، تو یہ لوگ برباد شدہ اقوام کے کھنڈرات پر سے گزرتے تھے، تو ان کے قلعے گرے ہوئے اور مکان ٹوٹے ہوئے اور بیکار پڑے ہوئے کنویں نظروں سے دیکھتے تھے۔ کیا یہ بات ان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں؟ اگر فکر کرے اور تھوڑا سا بھی سوچے تو یہ نشانیاں ہدایت کا سبب بن سکتی ہیں۔ جب یہ سب چیزیں نظر کے سامنے ہیں تو کیوں ہدایت حاصل نہیں کرتے؟ کیا یہ لوگ سنتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی ہدایت سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔